بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور اشغال کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، ان کو کوئی راہ نہیں مل رہی، ان کو کوئی حل نہیں مل رہا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جادو کے اوتار کے لیے، ان کے آسیب کو اوتار کے لیے، وہ جو موذی امراض سے مبتلا ہو گئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے کوئی ایک ایسی راہ ملے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو اور بزرگان دین کے تجربات سے ان کو فائدہ پہنچے۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا تاجور اولیاء سیزن 3 کا آج ایپیسوڈ 7 ہے۔ تاجور اولیاء جو ہر سال ربیع الثانی کے ماہ میں کی جاتی ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس محفل میں جڑتے ہیں، وہ جس مقصد کے لیے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ کو آپ کی نیتوں سے ملتا ہے وہ کمال ہوتا ہے، اور جو آپ کو آپ کے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے وہ کمال ہوتا ہے، اور جو فضل سے ملتا ہے وہ کمال با کمال ہوتا ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے سلسلے کی نسبتیں ہمیشہ قائم اور دائم رہیں، اور ہمیں بزرگوں کا فیض ملے، اور بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو خاندان قادریہ کے سرخرو بزرگ ہیں، جو اولیاء کرام کے سروں کے تاج ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں، کہ جنہیں محی الدین کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا، کہ جنہوں نے گناہ گاروں کو تھاما، کہ جنہوں نے گرتے ہوئے کو سنبھالا، کہ جنہوں نے بکھرے ہوئے کو سمیٹا، کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے تھے ان کو اللہ کے اذن سے ہدایت دی، ہدایت پر لائے۔ آپ وہ کہ جو تمام اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو جتنی کرامتیں آپ کی ذات سے منسوب ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، کثرت سے ذکر کیا ہے، وہ کسی اور بزرگ کے بارے میں اتنا نہیں ملتا جتنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے۔ آپ حسن حسینی سادات گھرانے سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا کتا بھی دوسرے خانوادوں کے شیروں کے برابر ہے۔ کیا کمال بات کہی تھی آپ نے صاحب۔ جو خاندان قادری، آپ فرماتے ہیں جو خاندان قادریوں کا کتا ہے وہ دوسرے خانوادوں میں شیروں کے برابر ہے، یعنی کہ یہ مترادف آپ نے مریدین کے روحانیتوں سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی کہ خاندان قادریہ کے اندر کوئی مرید گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور وہ جب توبہ کر لے اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دوسرے خانوادوں میں ایک نیک اور ایک پارسا شخص کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ کمال، یہ فیض صرف اور صرف خاندان قادریہ کے لوگوں کو ہے۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔
تربیت سالکین آج شروع کرتے ہیں۔ تربیت سالکین میں آج میں وہ ذکر تعلیم کروں گا آپ کو کہ جو خاندان قادریہ سے مخصوص خاندان قادریہ کے لیے خاص ہے، اور جو باقاعدہ ہمارے شجرے میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھے اور 5 وقت نمازوں میں اس ذکر کو کرتا ہے تو وہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، یعنی کہ روحانیت میں ہر شے کو پانے کے لیے یہ ذکر آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی، کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہر نماز کے بعد صرف 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر یہی ذکر شغل بھی بنتا ہے، اور پھر اسی ذکر کے اشغالوں کے باقاعدہ طور پہ نام بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کی ترتیب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ذکر جو 5 وقت کیا جاتا ہے، 5 اوقات میں کیا جاتا ہے، جو 5 فرض نماز کے فوراً بعد کیا جاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ اس کے بارے میں بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 40 روز تک 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ان اوقاتوں میں پڑھی اور یہ ذکر کیا تو تم نے ہر شے کو پا لیا، تم نے اپنے رب کو پا لیا، تم جان گئے، تم پہچان گئے کہ اصل حقیقت اس کائنات کی کیا ہے، تم پر سے سارے پردے اٹھا دیے گئے اگر تم نے 5 وقت نماز 40 روز تک یہ اپنا ذکر کو معمول میں رکھا۔ ہمارے خاندان قادریہ کے بزرگوں میں اکثر بزرگوں نے اس ذکر کو کیا ہے۔ سب سے پہلا ذکر کیا ہے جو فجر کی نماز کے فرض کے بعد یا عزیز و یا اللہ ہے، 111 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ فرض نماز سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے دونوں زانوں ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے ذکر اس طرح کرنا ہے کہ یا عزیز و یا اللہ ہو، یا عزیز و یا اللہ ہو، یا عزیز و یا اللہ ہو۔ اللہ پہ جب آئیں گے تو ہم قلب کی طرف آئیں گے۔ فجر میں آپ نے یا عزیز و یا اللہ پڑھیں گے، اور پھر جب ظہر کا وقت آ جائے گا، ظہر کی فرض نماز سے فارغ ہوں گے، پھر پڑھیں گے یا کریم و یا اللہ ہو، یا کریم و یا اللہ ہو، یا کریم و یا اللہ ہو، یہ پڑھ لیں گے 111 بار۔ پھر ہم عصر کی نماز میں آ جائیں گے، پھر جب ہم عصر کی نماز میں آئیں گے تو ہم پڑھیں گے یا جبار و یا اللہ ہو، یا جبار و یا اللہ ہو، یا جبار و یا اللہ ہو، 111 بار کر لیں گے۔ جب ہم مغرب کی نماز میں داخل ہوں گے، فرض نماز سے فارغ ہوں گے، پھر ہم پڑھیں گے یا غفار و یا اللہ ہو، یا غفار و یا اللہ ہو، یا غفار و یا اللہ ہو، پھر ہم مغرب کی نماز کے بعد آ جائیں گے۔ پھر اب مغرب کی نماز ہم عشاء کی نماز میں داخل ہوں گے، فرض نماز کے بعد یا ستار و یا اللہ ہو، یا ستار و یا اللہ ہو، یا ستار و یا اللہ ہو، پھر یہ پڑھیں گے ہم 111 مرتبہ۔ جب یہ پورے 5 ایک دن میں 5 ذکر ہم نے کر لیا، 111 111 111 111 111 مرتبہ، یہ سمجھ لیں کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اس دن میں اگر انسان سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی لرزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کو گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو ہم سے لرزش ہوئی ہمیں یاد نہیں رہا، ہم بھول گئے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہمیں یاد نہیں رہا، ہم بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرتا رہتا ہے اس ذکر کی برکت سے۔ اور اگر ہم سے جان بوجھ کر کوئی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور ہم نے اس پہ توبہ کری، ہم نے رجوع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ اس ذکر کی برکت سے اس کے گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔
اچھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز میں یہ 5 ذکر کرتا ہے وہ جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، کوئی شریر جنات اس کو تنگ و پریشان نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ پورا ایک دائرہ حصار ہے 5 وقت کی نماز کا۔ فجر سے لے کے ظہر تک پڑھا محفوظ، پھر ظہر سے عصر پڑھا محفوظ، عصر سے مغرب پڑھا محفوظ، مغرب سے عشاء پڑھا محفوظ، عشاء سے فجر پڑھا محفوظ، یعنی کہ پورا دائرہ جو 360 ڈگری کا ہے نا گھڑی کا، یہ پورا بن گیا، پورا ایک گول دائرے میں آ گیا، جیسے گھڑی گول ہوتی ہے نا، پورا، یعنی کہ ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی وہ اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ جو شخص 5 وقت کا ذکر کر لیتا ہے اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی شیخ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ کے دوستوں کی محبت بھی بڑھتی ہے، وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، نیکوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے، برے دوستوں کی سنگت سے دور ہو جاتا ہے، صرف اس ذکر کی برکت سے۔ پھر اس کا ایک ایسا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مقبول بارگاہ ہو، اللہ کے ان دوستوں میں شامل ہوں اللہ جنہیں پسند کرتا ہو۔ تم تو اللہ کو پسند کرتے ہو، تم تو اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن جب تم اس ذکر کو کرتے ہو نا تو اللہ تم کو پسند کرتا ہے، اللہ کو یہ ذکر پسند ہے، اللہ کو تمہارا اس طرح پکارنا پسند ہے، اللہ پھر تم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ جب تم سے محبت رکھتا ہے تو تمہارا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ ذکر ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہر خاندان قادریہ، ہر خانوادے میں اس کو اس ترتیب سے اگر پڑھا جائے، اگر کوئی شخص نقشبندی ہے تو وہ اس ترتیب سے ذکر کرنے شروع کرتا ہے تو اس کو فیض ملنے شروع ہو جاتا ہے خاندان قادریہ کا، اپنے ہی بزرگوں کی سینوں سے۔ تو تربیت سالکین میں آج کا یہ ذکر جو 5 نمازوں کا ہے، جو ہمیں بچاتا ہے ہر قسم کے ناگہانی آفتوں سے، ہمارا حصار کرتا ہے حصار کامل۔ تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے، تربیت سالکین میں میرے مریدین کے لیے، کہ جو لوگ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کرنا کیا چاہتے ہیں کرنا چاہیے، میری یہ خواہش ہے کہ میرے مرید اس ذکر کو 5 وقت کی نماز میں کریں، کیونکہ اس کا یا عزیز و یا اللہ بڑا کمال کا ذکر ہے یہ۔ باقی یہ ہے کہ الحمدللہ میری طرف سے اجازت ہے، اور کل بروز اتوار میں نے حیدرآباد میں بیٹھنا ہے، اور ٹائمنگ میری 5 بجے سے لے کے رات 8-9 بجے تک کی ہوگی، کہ جو لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں تو وہ حیدرآباد میں لطیف آباد 8 نمبر پہ مجھے بیٹھنا ہے۔ ایڈریس جب آپ اپائنٹمنٹ لیں گے اپنا واٹس ایپ میسیج کر دیجیے گا، آپ کو لوکیشن ایڈریس سینڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اپنے روحانی مسائل کے لیے ملنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ 11ویں میں جن کو میں نے کہا تھا کہ 11ویں کی محفل کریں گے، تو ابھی 11ویں کی محفل کے لیے الحمدللہ جگہ کا انتظام کر رہے ہیں، وہ ہم نے تھوڑی سی توڑ پھوڑ شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم نے دکان جو لی تھی اس کا بہت برا حال تھا، تو اس کو پورا صفائی کر رہے ہیں، اس کو توڑ کر کے پوری وائرنگ ہو رہی ہے، ابھی کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس 11ویں کو نہ ہو سکے، لیکن ہم محفل تو کریں گے نا۔ تو جو لوگ میرے پاس انٹیریئر سندھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ حیدرآباد میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، حیدرآباد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں ختم خواجہ خواجگان بھی ہوگی، سلسلے کا ذکر و اذکار بھی ہوگا، اور 11ویں کی محفل بھی کریں گے، اور پھر مریضوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو کل جڑے رہیے گا، کوشش کیجیے گا کہ 4 بجے تک آنے شروع ہو جائیں، تاکہ یہ کہ 5 بجے تک میں مریض دیکھنا شروع کر دوں اور پھر اپنے معاملات سے فارغ ہو جاؤں میں۔ تو جو لوگ اپنے روحانی علاج کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جسمانی علاج کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے سبق کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ عاملین ہیں، جو لوگوں کے علاج اور معالجہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں تو مجھ سے وہاں پہ حیدرآباد میں ملاقات کر سکتے ہیں۔
ٹائمنگ نوٹ کر لیجئے، شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک ہے، اور دن کل بروز اتوار ہوگا انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر حیدرآباد میں ملاقات ہوگی، اور باقی انشاءاللہ 11ویں کی محفل پھر میرے دواخانے پر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ۔ باقی 24 کی محفل تو ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ 24 کی محفل میں اس وقت تک یہ سب کچھ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پورا تیار ہو جائے گا ہمارا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں تربیت عاملین کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تحفہ عاملین، یعنی کہ عاملوں کے لیے تحفہ، یعنی کہ ہمارا ہر عمل ہی، ہر طریقہ کاری عاملین کے لیے تحفہ ہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارے خانوادے سے آپ کو ملتی ہیں وہ شاید ہی آپ کو کہیں سند کے ساتھ ملتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم جو بھی کچھ بتاتے ہیں اجازت کے ساتھ، سند کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو تحفہ عاملین کے لیے آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں صلاۃ قادریہ اویسیہ۔ صلاۃ قادریہ اویسیہ کیا ہے؟ یہ 4 رکعت نماز نفل ہے، اور اس کا طریقہ ایسا ہے کہ جو شخص 4 رکعت نماز نفل یہ ادا کر لیتا ہے ربیع الثانی کے مہینے میں، خاص کر 11ویں میں، یا 11ویں اگر گزر گئی ہو تو کسی بھی تاریخ میں اس کو کر لے، تو وہ جس مقصد کے لیے یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مقاصد کو پورا کر دیتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اب صلاۃ قادریہ اویسیہ کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پیر و مرشد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی آنکھوں سے جب غفلت کا پردہ اٹھا تو وہ افسوس کرنے لگے کہ ہائے ہم نے اپنی قیمتی شے کھو دی ہے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کس سے فیض لیں؟ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کے بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں میں کم نہیں ہوتی اور نہ ہو رہی ہے، اور مزید بڑھ رہی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ان کا رابطہ ہو اور ان سے ان کو فیض ملے، اس لیے یہ صلاۃ قادریہ اویسیہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو اویسی فیض جاری ہوگا ان کے بزرگ سے، وہ فیض جو ہمارے خاندان کے اندر اویسی فیض موجود ہے۔ اچھا، ہمارے خاندان میں اویسی فیض کیسے موجود ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی، آپ ظاہری حالت میں، ظاہری زندگی میں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ معرفت میں، محبت میں، ہر چیز میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ اویسی بھی ایسے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت اور نعمت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کی، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ عمران راہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تعلیم کری، اور حضرت شیخ عمران راہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم کیا، اور پھر یہاں سے یہی سلسلہ بڑھتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آگے خاندان قادریہ میں یہ فیض سلسلہ پھیلا، تو یہ کہلاتا ہے اویسی سلسلے کا فیض، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اویسیہ قادریہ۔ لیکن یہ صلاۃ قادری بزرگوں نے کثرت سے پڑھی، اس لیے اس کو صلاۃ کو قادریہ اویسیہ کہتے ہیں۔ اس کی طریقہ کار کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے قریب کسی آپ کے بزرگ کا مزار ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ان بزرگ سے آپ کو فیض ملے، فائدہ ہو، تو اس فیض کے لیے آپ اس مزار پہ چلے جائیں۔ مزار پہ جانے کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ایک سلام سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نیت کری کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل، منہ میں رکعت شریف کے سامنے واسطہ لگے، جو ترتیب طریقہ کار ہے نیت باندھنے کا آپ نے وہ باندھ لی۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، پھر دوسری رکعت میں داخل ہو گئے۔ جب دوسری رکعت میں داخل ہوئے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، سورہ اخلاص پڑھ لی آپ نے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، اور پھر اتحیات پوری پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ تیسری رکعت میں داخل ہو گئے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ فلق پڑھیں گے ایک بار، پھر آپ نے تیسری رکعت مکمل کر لی، پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ناس پڑھیں گے۔ جب یہ پوری 4 رکعت نفل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد پڑھیں گے آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے اور میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں جو سجدے میں پڑھیں گے آپ نے۔ اقوا معین وحدہ دلیل و ایاک نستعین بحق شیخ عبد القادر جیلانی۔ اقوا معین وحدہ دلیل و ایاک نستعین بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اقوا معین وحدہ دلیل و ایاک نستعین بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ یاد کر لیجئے گا، 70 مرتبہ پڑھیے گا۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اٹھ جائیے گا اور پھر آنکھیں بند کر کے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ دے کر پھر آپ ان بزرگ کی ارواح سے رابطے کی کوشش کیجیے گا۔ آنکھ بند رکھیے گا اور پھر اس کو اپنے ورد میں رکھیے گا۔ کیا؟ اقوا معین وحدہ دلیل، اس کو اپنے ورد میں رکھیے گا۔ ویاک نستعین بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی، اس کو ورد میں رکھیے گا اپنے، اور بالکل پرسکون ہو کے جب ورد میں رکھے ایک لمحے کے لیے سکون سے خاموش ہو جائیں، کچھ نہیں پڑھنا، اور پھر بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جانا۔ پھر انتظار کرنا جیسے کوئی آپ کو سلام بھیج رہا ہے، جیسے کوئی آپ نے کچھ کلام ہوا ہے، جیسے کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی دکھائی دے، کوئی بھی سلام کا جواب ہو، کوئی بھی سلام کرے، کوئی بھی معاملہ ہو، با ادب رہے، اپنی زبان بند رکھے، کبھی کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ کسی بھی صاحب مزار سے فیض لینے کے لیے، صاحب مزار سے بات کرنے کے لیے، صاحب مزار سے جو بھی آپ کسی بھی عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں کسی صاحب مزار سے، جیسے اگر کوئی شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، آپ سورہ مزمل شریف کا حضرت سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا مقام ہے پنجاب کی سرزمین پہ، سورہ مزمل شریف کثرت سے پڑھی جاتی ہے اور بہت پڑھی جاتی ہے اور سب سے بڑی اجازت ہے، تو آپ سلطان سکے بہو حضرت سلطان بہو سرکار کے روضہ مبارک پہ حاضری لیں، وہاں پہ جو آپ کے جو جانشین ہیں ان سے اجازت لیں، رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس طرح اجازت لیں، دیکھیں آپ کو اجازت ہوگی۔ کسی بھی صاحب مزار کے پاس جا کر آپ اپنی حاجت کے لیے آپ یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اسی ترتیب سے، اور پھر یہ دعا کریں، ان کے وسیلے سے مانگیں، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اچھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے روضے پہ جا کے نہیں کرنا چاہیے، صرف ولی اللہ اولیاء کرام کے روضے مبارک پہ جا کے کرنا چاہیے، باقی کسی امام کے مزار پہ نہیں کریں، کسی نبی کے مزار پہ جا کے نہ کریں، روضے پہ جا کے نہ کریں، صرف اولیاء کرام کے لیے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے انسان اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے وہ کرتا ہے، تو اس میں جو اذن ہے وہ بڑا با کمال ہے، تو بزرگ منع فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ صرف آپ ولی کے مزار پہ جا کے کر لو، اس حد تک ٹھیک ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا کے کر لو، اپنے مرشد کے مزار پہ جا کے کر لو، تو اس طریقے سے وہاں جا کے کر لو اس کو۔ تو یہ فیض کے لیے اس کو کہتے ہیں صلاۃ قادریہ اویسیہ، یعنی کہ یہ اویسیہ سلسلے اور اویسیہ فیض ایسا ہے کہ تیر بہدف ہے۔ آپ جب یہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ کے روابط قائم ہوں گے، جب آپ کا رابطہ قائم ہوگا، آپ مجھے بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب واقعی آپ نے کمال کا عمل ہمیں تعلیم کیا ہے۔ باقی جو لوگ اپنے مسائل اور ان سے حل کے لیے پریشان ہیں، اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے، روحانی علاج کے لیے، جسمانی علاج کے لیے آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو کال سینٹر کی ٹائمنگ ہے وہ دوپہر 3 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک ہے، اس ٹائم بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو مجھ سے حیدرآباد میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ کل مجھ سے حیدرآباد میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ سوچا ہے کہ حیدرآباد ہر 15 دن کے بعد میں حیدرآباد میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، ہر 15 دن بعد حیدرآباد میں میری ملاقات ہوگی ان لوگوں سے کہ جو انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں، کہ جیسے کوئی سانگڑ میں رہتا ہے، کوئی میر پور خاص میں رہتا ہے، کوئی نواب شاہ میں رہتا ہے، کوئی ٹنڈو علیار میں رہتا ہے، کوئی ٹنڈو آدم میں رہتا ہے، کوئی سکھر میں رہتا ہے، خیرپور میں رہتا ہے، جہاں جہاں انٹیریئر سندھ کے جو قریب قریب لوگ ہیں، ہر 15 دن بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد میں آؤں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔
اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں، اجازت لے سکتے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو چلتا رہے گا اور مجھ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔